استاد محترم، میرا سوال ہے جو ایک میرے دوست ہیں ہندو، ان کی طرف سے ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو ہم لوگ ذبیحہ کرتے ہیں، تو چونکہ ہم مسلمان گوشت کھاتے ہیں، تو ہمیں گوشت کھانے کے لیے کسی ایک جانور کو مارنا پڑتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا لوجک ہے؟ یعنی ایک تو آپ قرآن و حدیث سے تھوڑا اس کا بتا دیں، لیکن ایک اس کا لوجیکل آنسر دیں جو ایک ہندو بندے کو سیٹسفائی کر سکے کائنڈلی، کہ ہم ایک بندے ایک جاندار چیز کی جان لے رہے ہیں اس کے پیچھے. جی، جاندار چیز کی جان لینا یہ کوئی ممنوع چیز ہے تو پھر جان کی پہلے تعریف کرنی پڑے گی. ایک طرح کی جان تو پودوں میں بھی ہے، اور اگر اس سے آگے جائیں تو ایک خاص سطح کی جان جمادات کے اندر بھی معلوم ہے. تو پھر کس کس چیز پہ رکیں گے؟ اس میں صحیح اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں کیا رہنمائی رکھی ہے اس کا ظہور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا ایذن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، اس کی فطرت میں چراغ رکھا ہے، وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. جہاں غلطی لگنے کا امکان تھا وہاں انبیاء بھیج دیے، انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس نے پیدا کیے ہیں. یہ جانور بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تم ان کا گوشت کھا سکتے ہو، یہ حلال و طیب ہے تمہارے لیے. گوشت حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جان لینی پڑے گی. پھر فطرت کے اندر اس کے مظاہر پیدا کر دیے. ایسے بہت سے جانور خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے جو جانوروں کو کھا کر زندہ رہتے ہیں، یعنی وہ کسی اور چیز پر زندگی بسر ہی نہیں کر سکتے. تو اس طرح فطرت میں بھی یہ سبق دے دیا کہ بعض جانور پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ ان سے گوشت حاصل کیا جائے. جانور بھی ان سے گوشت حاصل کریں اور انسان بھی. اور اسی طرح سے انسانوں کی فطرت میں بھی ان کی طرف رہنمائی رکھ دی اور انبیاء کے ذریعے سے اس کی تصدیق کر دی. تو اتنی چیزوں کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی تردد ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنی چاہیے.